اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ وَإِذْ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور جب قل تم جب کسی لفظ کے آخر کل پہ تم آئے بتائیں۔ سر اس کا مطلب تم ہوتا ہے۔ تم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قل کا مطلب ہوتا ہے، یہ قالا سے ہے، قول سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہا۔ جی تو کہا تم نے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کم سے کم ایک دفعہ تو پڑھا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ دو الفاظ ہم نے پڑھے تھے۔ لم اور لن ان دونوں کا مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن لن جو ہے نا یہ فیوچر کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لن ہے، ایک تو ہرگز کا معنی دیتا ہے، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ جو اگلا لفظ ہوتا ہے نا اس کا معنی فیوچر میں لے جاتا ہے۔ لن ہرگز نہیں، نصبر اب یہ صبر سے ہے نا، ٹھیک ہے، صبر سے ہے، اور اس کے شروع میں نون لگا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کسی لفظ کے شروع میں نون یا آخر پہ نون الف نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم یا ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو ہم آگے صبر ہے تو ہم صبر کریں گے، ہم کیونکہ پیچھے لن ہے نا، تو ہم نے ابھی یہ سیکھا کہ جب لن آتا ہے تو یہ اپنے اگلے لفظ کے معنی کو فیوچر میں لے جاتا ہے، مستقبل میں لے جاتا ہے۔ تو ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ بہت ہی آسان ہے۔ اعلیٰ کا مطلب ہم پہلے پڑھ ایک چکے کھانے ہیں، پر۔ ہاں، واحد ایک، طعام کھانا، اور پر یہ اعلیٰ پر، ٹھیک ہے۔ ایک کھانے پر، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ تدعو اس میں دعا کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، دعوت کا لفظ ہے، یہ دعا کا لفظ ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، کسی کو بلانا، کسی کو پکارنا یا دعوت دینا، ٹھیک ہے۔ تو فا شروع میں جب آئے تو اس کا مطلب پھر یا پس یا تو کے معنی میں آتا ہے، لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو پس دعا کرو، پس پکارو، ٹھیک ہے۔ لنا اب دیکھیں نا آیا نا، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب کسی لفظ کے آخر پہ نا آتا ہے یا شروع میں نون آتا ہے تو اس کا مطلب ہم سے ہوتا ہے، ہمیں یا ہم یا ہمارا وغیرہ۔ تو اللہ جب کسی لفظ کے شروع میں آئے، یہ سارے وہ لفظ ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان الفاظ کو جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو میں کوئی کسی طریقے سے ہائی لائٹ کروں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ایک آیت کے اندر کتنے الفاظ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں، تاکہ آپ کو اس سے اندازہ ہو کہ ہم کتنے پرسنٹ، کسی بھی آیت کا کتنا پرسنٹ ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں۔ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں لام آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے یا صرف لیے، یا انگلش میں آپ اس کو فار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نہ جب کسی لفظ کے آخر پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ تو ہم کے لیے مطلب ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کے لیے تو نہیں ہم اردو میں بولتے نا، ہم اردو میں بولتے ہیں ہمارے لیے۔ تو دعا کریں ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے۔ کا مطلب ویسے تم ہوتا ہے، لیکن تم آپ دعا کریں ہمارے لیے، تمہارے رب سے تو نہیں بولیں گے۔ ہم اردو میں جب کسی کو بولتے ہیں تو ہم کہیں گے اپنے رب سے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے۔ کیا دعا کریں؟ یخرج یا ہے، اور آگے یہ خارجہ، اس میں یہ روٹ ورڈ ہے خارجہ۔ کیا مطلب اردو میں ملتا جلتا کیا لفظ اس سے بن رہا ہے؟ نکالنا۔
خارج ہونا، نکلنا، خارج جانا. خارج کرنا، ٹھیک ہے، خارج کرنا یا خارج ہونا وغیرہ. تو یخرج یا شروع میں آ جائے تو اس سے کیا مطلب بنتا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دیکھیں اوپر والے لائن میں نصبر ہم نے پڑھا، شروع میں نون آئے تو کیا مطلب بنتا ہے؟ ہم. شروع میں یا آئے تو مطلب بنتا ہے وہ. اگر ہم یا نصبر یہاں پہ نون کی جگہ یا لگا دیں تو اس کا کیا مطلب بن جائے گا؟ یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ یصبر. ٹھیک ہے، یصبر. اور اس کا مطلب کیا بن جائے گا؟ وہ صبر کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم یخرج میں یا کی جگہ نون اگر لگا دیں تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ ہم. تو یہ ہم لفظ کیا خارج بنے کریں. گا؟ لفظ کیا بنے گا؟ ہم خارج کریں نہیں گے. نہیں، لفظ عربی میں کیا لفظ بنے گا؟ یا کی جگہ اچھا، نون لگائیں. نخرج. نخرج. پیش ہے نا یہاں پہ، نخرج، پیش ہے نا. سوری. یس سر، یس سر، نخرج. نخرج ہم خارج کریں گے یا ہم نکالیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ دو الفاظ ہو گئے، اس کے علاوہ دو اور الفاظ ہم نے پڑھے تھے جب وہ کسی لفظ کے شروع میں لگتے ہیں، وہ کون کون سے الفاظ تھے؟ چلیں آگے آ رہا ہے تو اگلی لائن میں ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. رب ادع لنا ربک یخرج، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ نکالے. ٹھیک ہے، یخرج وہ نکالے، لنا اب یہ پھر وہی والا آیا ہے، لنا ہمارے لیے، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مما کا مطلب ہوتا ہے اس سے جو. یہ ما ہے نا آخر پہ، یہ دو الفاظ ہیں بیسیکلی، یہ مما ایک لفظ نہیں ہے، یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے. ایک ہے من اور دوسرا ہے ما. من ما. جی. من اور ما جب آپس میں جڑتے ہیں تو یہ میم ما بن جاتا ہے. نون اس میں سے میم میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور دو میم آپس میں جڑ کے شد بنا دیتے ہیں تو یہ میم ما بن جاتا ہے. اور من کا مطلب ہمیں پتہ ہے سے ہوتا ہے اور ما کا مطلب ہمیں پتہ ہے جو ہوتا ہے. یہ دونوں الفاظ ہم پڑھ چکے ہوئے. تو میم ما اس سے جو، تم بتو، یہ تم بتو کا لفظ اردو میں کوئی ملتا جلتا آپ کے نظر میں، آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ نبات سے. بالکل نبات، بالکل پودے. ٹھیک. نباتات، نبات یا نباتات، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پودے. وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں انہیں نباتات کہتے ہیں. تو یہ اسی سے ہے یہ لفظ تم بتو، اگانا، اگاتی ہے. ٹھیک ہے، تم بتو اگاتی ہے، الارض زمین. ٹھیک ہے. تو کیا بنا اس کا مطلب؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے. ٹھیک ہے. کیا کیا چیزیں؟ من بقلھا. اب یہ جو کچھ الفاظ آ رہے ہیں نا، بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا، یہ عربی کے پیور لفظ ہیں. اس سے ملتا جلتا لفظ اردو میں ہمیں شاید نہ ملے تو ان کو اسی طرح یاد کرنا پڑے گا. من سے، بقلھا، بقل کہتے ہیں ترکاری کو، قثائھا اس کی ککڑی مطلب زمین کی ترکاری، زمین کی ککڑی. فومھا گندم کو کہتے ہیں، بعض جگہ پہ فوم کا ترجمہ لہسن سے بھی کیا گیا ہے. عدسھا مسور کو کہتے ہیں اور بعض جگہ پہ اس کا ترجمہ دال سے کیا گیا ہے. یہاں پہ صرف اسپیسیفک مسور ہے اور بعض جگہ پہ ہر قسم کی دال کو عدس کہتے ہیں. وہ بصلھا، بصل پیاز کو کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے. ہم ایک ہی قسم کی چیز کھا کھا کے تنگ آ گئے ہوئے. کیا ایک چیز کھا رہے تھے بنی اسرائیل؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ من و سلوہ. ہاں، اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ دیا تھا تو وہ کہنے لگے ہم ایک ہی چیز من و سلوہ کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے کچھ وہ جو زمین اگاتی ہے، وہ اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور، پیاز، اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں. تو دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ جیسی نعمت دی ہوئی تھی، انہوں نے اس کی بھی ناشکری کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ قالا
اس نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. سوالیہ کسی جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے آتا ہے، کویسچن کے لیے آتا ہے. کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. تستبدلون، تو دیکھیں اس میں شروع میں تا آیا ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں، پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ جب کسی لفظ کے شروع میں الف سین تا آتا ہے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے. استسقا میں بتایا تھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، مانگنا، مانگنا، طلب کرنا، مانگنا، ٹھیک ہے. استسقا اور استغفار یہ دو الفاظ ہم نے پڑھے تھے. استسقا پانی مانگنا، استغفار مغفرت مانگنا، اور استبدال، ٹھیک ہے، یہ ہے تبدیلی مانگنا، تبدیلی چاہنا، ٹھیک ہے. یہ اس میں بدل کا لفظ ہے، تبدیل ہونے کا لفظ ہے. تو یہ تا جو ہے نا وہ تا جو ہے وہ تم کے لیے ہے. جیسے ہم نے یہ پڑھا تھا نصبر، نصبر اس کے لیے نصبر میں نون کا مطلب ہوتا ہے ہم. اسی طرح یخرج میں یا ہم نے پڑھا، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ. اور جب کسی لفظ کے شروع میں تا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم، ٹھیک ہے. 3 الفاظ ہیں. چوتھا لفظ بھی ہم نے پڑھا تھا، اگر کسی کو یاد ہو تو بتا دیں، نہ ہو تو پھر جب وہ آئے گا تو ہی میں بتاؤں گا، بلکہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی کلاس میں سب سے پہلا لفظ جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ، آیا ہے نا شروع میں حمزہ، اعوذ. جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے. یہ 4 لفظ بہت ہی اہم ہیں. میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ یہ آپ نے یاد رکھنے. میں، تا، تم، یا، وہ، اور نون، ہم، ٹھیک ہے. یہ 4 الفاظ ہیں. ان 4 لفظوں کو آپ یاد رکھیں تو آپ کو قرآن کے بہت سے الفاظ کا معنی سمجھنا آسان ہو جائے گا. تستبدلون، تم بدل دیتے ہو یا تم بدلنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے. الذی، جو، ہوا ادنا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ ادنا ہے. بالذی، بی کا مطلب ہم نے کیا کیا مطلب پڑھے تھے؟ اس کے بدلے، اس کی وجہ سے، اس کے سبب، اس کے ساتھ، اس طرح کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے ساتھ جو، الذی کا مطلب ہوتا ہے جو، ہوا خیر، وہ بہتر ہے. اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس کو جو ادنا ہے بالذی ہوا خیر، اس کے بدلے جو بہتر ہے. یعنی تمہارے پاس بہتر چیز پہلے ہی موجود ہے تو تم اس بہتر چیز کے بدلے ایک ادنا چیز کو لینا چاہتے ہو. اہبطوا مصرن، اگر ایسا ہی ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو اہبطوا، ہبط، اس میں اس کا روٹ ورڈ ہے ہبط. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. کہاں پڑھا ہے یہ؟ ہم نے اس جگہ پہ پڑھا ہے جہاں پہ حضرت آدم اور ابلیس علیہ السلام کے قصے کا ذکر تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جب شیطان نے ان کو جنت میں بہکایا اور انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم اب زمین پہ اتر جاؤ. تو وہاں پہ یہ الفاظ آئے تھے اہبطوا فقلنا اہبطوا منہا جمیعا. اہبطوا، وہاں بھی یہ الفاظ آئے ہیں. تو ہبطا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا، ٹھیک ہے، نیچے اترنا. تو اہبطوا، نیچے اترو. یہ جو واو ہے نا، واو الگ کلر میں اس لیے ہے کہ یہ پلورل کے لیے ہے. جو اصل لفظ ہے وہ ہبطا ہے. اہبطوا، اتر جاؤ. مصرن، مصر جو اصل میں جو ایک ملک کا نام ہے نا مصر، اس کو بھی کہتے ہیں. اور مصرن کا مطلب شہر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اہبطوا مصرن، شہر میں اتر جاؤ.
فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُم فَإِنَّ فا ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی لفظ کے شروع میں فا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بس یا پھر یا تو. بس اِنَّ کا مطلب ہوتا ہے بے شک یا ضرور یا یقیناً. لَکُم تمہارے لیے ہے. یہ لہنا لنا ہم نے اوپر پڑھا لنا 2 جگہ پہ پڑھا تو لنا نون الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہم ہمارے لیے. لکم تمہارے لیے. ما سألتم ما بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. ما کا مطلب ہوتا ہے جو اور ما کا مطلب کہیں پہ نہیں بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ما کا مطلب جو ہے. سألتم تم سے تو اس کا مطلب ہو گیا تم لیکن بیچ میں جو لفظ ہے اصل جو لفظ ہے روٹ ورڈ سأل یہ اردو میں کس لفظ سے ملتا جلتا ہے؟ یہ سوال سے ہے سوال کرنا. ٹھیک ہے ما سألتم جو تم نے سوال کیا. ایک تو سوال ہوتا ہے نا کویسچن کرنا ٹھیک ہے اور ایک سوال ہوتا ہے مانگنے والا سوال. ٹھیک ہے سوالی کسی کے در پہ سوالی بن کے آنا تو وہ سوال کویسچن والا سوال نہیں ہوتا بلکہ وہ سوال مانگنے والا سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو سوال کا مطلب مانگنا بھی ہوتا ہے. یہاں پہ یہ اسی معنی میں آیا ہے ما سألتم جو سوال کیا یا مانگا تم نے. ٹھیک ہے فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُم تو تمہارے لیے وہ چیزیں وہاں پہ موجود ہوں گی یا موجود ہیں جو تم نے مانگی. ٹھیک ہے اہبطوا مصرا تم اس شہر میں اتر جاؤ تو تمہارے لیے وہ چیزیں موجود ہوں گی یا تمہارے لیے تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی. تو یہ کافی لمبی آیت ہے. ابھی یہ اس آیت کا ایک حصہ ہوا ہے. آگے کیا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اچھا میں اکیلا ہی بولتا جا رہا ہوں. اگر آپ کو کوئی لفظ سمجھ نہ آئے یا کہیں پہ کوئی چیز ریپیٹ کرنی ہو یا کوئی کویسچن ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں بیچ میں بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے تو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اور ضُرِبَ ضرب سے ہے. ضرب کا کیا مطلب انہوں نے ہوتا ہے؟ مارنا مارنے سے ہے. ٹھیک ہے لیکن یہ مجہول ہے پیسو وائس ہے تو پیسو وائس کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں مارے گئے مارا گیا. ٹھیک ہے ماری گئی یا مارا گیا لیکن یہاں پہ مارنا مسلط کرنے کے معنی میں آیا ہے. یعنی ان کیا آگے ہم دیکھتے ہیں 2-3 الفاظ کے بعد اس کا معنی صحیح سمجھ میں آئے گا. علیہم ان پر ذلت ذلت ان پر ذلت ماری گئی کا مطلب کیا ہے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. ٹھیک ہے والمسکنۃ یہ مسکنہ کس لفظ سے ملتا جلتا ہے کوئی اس سے ملتا جلتا لفظ بتائیں. سکون یہ مسکین سے ہے. غریب اور مسکین. مسکین کیا ہوتا ہے محتاج. ٹھیک ہے محتاجی ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی مسلط کر دی گئی. ان پر ذلت اور محتاجی مار دی گئی. ٹھیک ہے وباء اور باء وہ بیمار لوٹے. نہیں یہ پیور عربی کا لفظ ہے ملتا جلتا لفظ نہیں ہے اس کا کوئی. اور وہ لوٹے بغضب من اللہ بغضب غضب کے ساتھ. غضب غصے کو کہتے ہیں اللہ وہ غصے کے ساتھ لوٹے من اللہ اللہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ وہ لوٹے. ذالک وہ لوگ بأنہم نہیں لوگ نہیں ہے. ذالک صرف اسم الاشارہ ہے یا جس طرح ہم انگلش میں بولتے ہیں دس یا دیٹ. ٹھیک ہے یہ وہ ہے وہ بأنہم بی کا مطلب ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ اس کا ترجمہ کیا کیا ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے سبب. ٹھیک ہے تو یہ اس معنی میں یہ آتا ہے ذالک بأنہم اس لیے کہ یا اس وجہ سے یعنی یہ ذلت کیوں ان پر ماری گئی یہ محتاجی کیوں ان پر ڈالی گئی
اس لیے کہ یا اس وجہ سے کہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک یا کہ ہم وہ اس لیے کہ وہ کانو یکفرون یہ صرف یکفرون ہوتا تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کفر کرنے والے یا انہوں نے کفر وہ کیا کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جٹلانا انکار کرنا، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ یکفرون یا ہے نا، وہ کفر کرتے ہیں۔ کانا یا کانو اس کا مطلب ہوتا ہے تھے، ٹھیک ہے، اور یکفرون وہ کفر کرتے یا وہ انکار کرتے، تو ان دونوں کو اگر ہم ملائیں تو اس لفظ کے ان الفاظ کا مطلب بن گیا وہ انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ انکار کرتے تھے۔ اور یہ جو واو نون ہے یہ پلورل کے لیے ہے، یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اس وجہ سے، یہ جو ذلت ان پر مسلط کی گئی کہ اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے، اس چیز کا انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ اب اس میں نا یہ کانو کا جو ایفیکٹ ہے، کانو کا جو اثر ہے یکفرون پہ بھی ہے اور یقتلون پہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی اس کا بھی ترجمہ ہم مستقبل میں کریں گے، وہ ان کا سوری میں مستقبل کہہ رہا ہوں، میں نے مستقبل بولا، یہ ماضی میں ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ میں ہے، کرتے تھے۔ کانا جب آتا ہے نا مضارع کے ساتھ تو اس کا ترجمہ ماضی میں لے جاتا ہے۔ وہ انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے، نبیین نبیوں کو، بغیر الحق بغیر حق کے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ انبیاء کو قتل کریں، یعنی نا حق قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ذالک وہ بما ساتھ کے علاوہ اس کا اور کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کی وجہ سے، ہاں اس وجہ سے، وہ اس وجہ سے کہ جو، ما کا مطلب کیا ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو عصو کا کیا مطلب ہے؟ عصو دیکھیں عصیان ایک لفظ ہے، معصیت ایک لفظ ہے، معصیت شاید آسان ہوگا، معصیت نافرمانی، ٹھیک ہے، معصیت اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو اسی سے نکلا ہے عصو، انہوں نے نافرمانی کی، ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ یعتدون معتدین، ٹھیک ہے، یہ لفظ اس کا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا، سرکشی کرنا، ٹھیک ہے، سرکشی، بغاوت یا حد سے بڑھنا، اس کو یہ عین تا دال یہ لفظ یاد رکھنا ہے آپ نے، تو اس کا کیا مطلب ہوا، یہ دیکھیں پھر کانو آ رہا ہے نا، تو کانو سے اس کا معنی پاسٹ میں چلا جائے گا، یعتدون وہ حد سے تجاوز کرتے تھے یا وہ سرکشی کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہاں تک اس حصے کا پورا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس وجہ سے یا وہ اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے یا حد سے تجاوز کرتے تھے۔